मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद तो हो गई, पर अब पेशी, पेशकश, पैकेज या कुछ और? हुकूमत ना फिक्स या सब कुछ फिक्स? क्या मुशर्रफ को बाहर भेजने की तैयारियां मुकम्मल हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जुख्ताई NBC ऑन एयर में, और इत्तलात ये हैं कि कुछ हलचल मची हुई है दारुल हुकूमत में। कुछ मामलात हैं जिन पर गौर हो रहा है। चौधरी निसार की मुलाकात प्रेसिडेंट से हुई है, और चौधरी निसार प्राइम मिनिस्टर से हुई है, और प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो वक्त आने पर कोई फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ के मुताबिक होगा। ये मसाइल हैं। साथ ही ये कि सुबह खुसूसी अदालत ने आखिर वो फ़ैसला सुना दिया जिसका इंतज़ार था, और फ़ैसला इसलिए हुआ कि अपने दो वक्त के मर्द आन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान ने ख़ुद को आज अदालत में पेश कर दिया। ये पेशी 2 महीने 27 दिन के बाद हुई। 25 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए, और न जाने कितने सिक्योरिटी एहलकार इसमें रोज़ाना तादाद पर ड्यूटी में आते थे। एक इत्तला ये है कि इस अदालत के बाद अब मुशर्रफ बिल्कुल आज़ाद हैं, आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। अदालत ने कहा है, डिक्लेयर किया है कि इज़ अ फ्री मैन। उन पर पाबंदी है बाहर जाने की, वो हुकूमत वक्त ने लगाई है, और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त की जाएगी कि वो इस पाबंदी को उठाएँ। आज इस बात पर बात करेंगे, और ये बात भी करेंगे कौन सा तैयारा इस्लामाबाद पहुँचा है, क्यों आया है। ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद इस बाबत में आगे बात करूँगा। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि मैं आपका तारुफ कराऊँ अपने एक्सपर्ट से और रहनुमाओं से, बता दूं आपको कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि दुबई से एक तैयारा CL-60 10 सीटर जहाज़ है ये इसने लैंड किया है चकलाला एयरबेस पर, और इत्तलात के मुताबिक ये वहाँ खड़ा हुआ है। इसकी फ़्लाइट अनशेड्यूल थी। ये बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी इत्तला के, बग़ैर किसी स्केड्यूल के पहुँचा इस्लामाबाद। अब क़यास आ रही हैं, आप कुछ भी कर लें, कह दें मामूल की फ़्लाइट है, ऐसे मामलात में तैयारे आते रहते हैं, या ये कह लें कि जनरल मुशर्रफ को ले जाने के लिए ये तैयार आया है। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि 1-2 रोज़ में जनरल मुशर्रफ को ले जाया जाएगा। कहते हैं कि हुकूमत को अदालत ने एक मकमसे में डाल दिया है, गवर्नमेंट नाउ इन अ फिक्स। और कुछ और भी है जो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं, सब कुछ पहले से फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। मुशर्रफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई, 5 नुकाती फ़र्द जुर्म है, आइन तोड़ने के बारे में, गद्दारी के लफ्ज़ से उनके वकला को कुछ चिढ़ है, तो अकरम शेख साहब ने कहा है कि हाई टेररिज्म का कोई और तर्जुमा कर लिया जाए। गद्दारी ना सही, आइन शिकनी सही, लेकिन जुर्म की नौयत ख़त्म नहीं होती। और ये पहली बार है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मौजूद तारीख़ में पहला मौका है कि किसी ऐसे शख्स पर फ़र्द जुर्म आयद की गई हो जिसने हुकूमत का तख्ता उल्टा, जिसने 2 बार आइन को तोड़ा, और जिसने कई मरतबा आइन शिकनी की। पहली आइन शिकनी पार्लियामेंट ने कहते हैं माफ़ कर दी, अदालत ने उसको माफ़ कर दिया। अदालत ने उसको इख्तियार दे दिया कि जाओ जब तक जितनी दिल चाहे तरामीम करो, और वो जज भी फिर ठंडे पेटों बहुत इतराम और इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दिए गए। सवाल ये कि आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या फ़र्द जुर्म आगे जाएगी? क्या मुशर्रफ बाहर चले जाएंगे? क्या हो रहा है? और 3 नवंबर का इक़दाम किस खाते में जाएगा? उससे पहले के इक़दामात किस खाते में जाएंगे? मेरे साथ मौजूद हैं ANP के रहनुमा सेनेटर जाहिद साहब, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक जस्टिस नासिर इकबाल साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तजज़ियाकार और मेरे साथी खालिद जमील साहब। मैं खालिद जमील साहब से छोटी सी बात करना चाहूँगा। खालिद साहब, सब कुछ क्या है ये, और क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत में कोई तक़सीम नज़र आ रही है आपको? देखिए नासिर साहब, 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट फिक्स है या सब कुछ फिक्स है, तो गवर्नमेंट भी बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो फिक्स हुई पड़ी है, और काफ़ी परेशानी के आलम में है कि अदालत ने जो फैसला दिया, उन्होंने अगरचे वो राह हमवार कर दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए कि अब वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ECL से उनका नाम निकाला जा सकता है, लेकिन ये राह हमवार करके उन्होंने जो
بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں پھینک دیا کہ اب گورنمنٹ ڈیسیژن لے گی اور ECL سے اگر نام نکالنا ہے تو اس کو ہی نکالنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مشرف کے وکیلوں نے ایک اپلیکیشن وزارت داخلہ کو دے دیا ہے, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید گورنمنٹ یہ ڈیسیژن نہیں لے گی. یہ کافی ان کو بیک فائر کرے گا, پولیٹیکلی بہت زیادہ ان کو ڈیمیج کرے گا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وزیر دفاع نے, وزیر اطلاعات نے, وزیر ریلوے نے اور پھر احسن اقبال صاحب نے بڑے شدید ریئیکشن دیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر مشرف کو بھیجا جا سکتا ہے, ریلیف دیا جا سکتا ہے, تو پھر ملک بھر میں جتنے بھی قید لوگ ہیں جیلوں کے اندر ان کو بھی ریلیف ملے اور پھر جیلیں بھی خالی ہو سکتی ہیں, تو اس لیے ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے. تو اس صورت میں اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ خود انیشیٹو نہیں لے گی, ڈیسیژن نہیں لے گی اس کے اوپر, لیکن پرویز مشرف کے جو وکلا ہیں وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا راولپنڈی ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے, خصوصی عدالت کا یہ فیصلہ ہے. پچھلے سال مارچ میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کا نام ECL میں ڈالا تھا, اکبر بگٹی کیس ہو یا بے نظیر بھٹو کیس کے تناظر میں, اور یہ کہا تھا کہ ان کو 21 دن کا ریلیف دیا جا رہا ہے اور ضمانت بھی دی جا رہی ہے, لیکن وہ ٹرائل کورٹ میں جائیں. تو پرویز مشرف ٹرائل کورٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ضمانتیں بھی کروا لی تھیں. تو اب یہ معاملہ جو بڑا کلیئر ہو گیا ہے. تو جو اسلام آباد کے اندر اس وقت بات یہ چل رہی ہے, اور بالخصوص ہمیں جو کل ایک ڈنر تھا, ایک دعوت ولیمہ تھی جنرل احسان کے صاحبزادے کے, اور اس کے اندر خاکی لوگ بھی تھے اور کالی یونیفارم والے بھی تھے اور سفید شیروانیوں والے بھی, زائد صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہاں جو بات چیت ہو رہی تھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ کل مشرف صاحب صبح پیش بھی ہوں گے, فرد جرم عائد بھی ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد پھر 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر مشرف صاحب جو ہیں ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے. اب جو آپ خصوصی طیارے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں شام کو یہ اطلاع ملی تھی کہ دبئی سے جو ہے کہ ایک خصوصی طیارہ اسلام آباد آ رہا ہے, اور وہ طیارہ جو ہے کہ یہ 8 سے 10 سیٹر جو طیارہ ہے اس کے اندر یہی ہوگا کہ اگر تو گورنمنٹ نے خود ڈیسیژن لے لیا تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے کہ پھر ہائی کورٹ کے راستے سے اگر ان کو ECL سے نام نکالنے کا حکم ملتا ہے گورنمنٹ کو, تو پھر گورنمنٹ بھی ون ون پوزیشن میں آ جائے گی. وہ بھی کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے عدالتوں کے فیصلوں کا ہمیشہ احترام کیا, ہمارا ذاتی کسی سے رنجش نہیں ہے, ہم کسی سے انتقام نہیں لے رہے, عدالت نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں. اور مشرف صاحب بھی جو پچھلے سال بالکل یہی مہینے تھے, یہی دن تھے جب مشرف صاحب کو آفر کی گئی تھی اسی ملک کے جہاز کی, اسی ملک کی سرزمین کی جس کا اب جہاز آ رہا ہے, کہ یہ کہا گیا تھا ان کو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور کے اندر ہی اندر واپس چلے جائیں کیونکہ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. اور جنرل کیانی اس وقت پبلکلی اپنے خطاب میں بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں آمریت, جمہوریت اور اس کی جرم اور جزا اور سزا کے اعصاب شکن کھیل میں نہیں پڑنا چاہیے. اب آپ کو پچھلے 3 مہینوں سے اندازہ ہوگا کہ یہ اعصاب شکن کھیل واقعی کتنا سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا, اور جہاں پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ 2 ادارے بھی آمنے سامنے ہیں, ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اب صورتحال نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ ذرا ایزی ہوگا. جسٹس ناصر اقبال صاحبہ, کیا کہیں گی آپ آج کے ڈیولپمنٹ پر اور اب کی ڈیولپمنٹس پر؟ دیکھیے اب کی ڈیولپمنٹس کے بارے میں تو آپ کے یہاں سے مجھے ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جہاز آیا آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی کے لیے آیا, وہ تو جی کورٹ میں تو یہی ڈیولپمنٹ ہوئی نا کہ ان پہ فرض جرم عائد ہوا, انہوں نے اس کیس سے انکار کر دیا, اور اب پروسیکیوشن جو ہے جب ٹرائل 15 تاریخ کو کمنس ہوگی تو پروسیکیوشن اپنا کیس پٹ فارورڈ کرے گی اور وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اگر 15 تاریخ تک وہ یہاں ہے. مظاہرہ کیا ہے پیش ہو کر, لوگ کہتے ہیں. جی میں سمجھتی ہوں یہ مجبوری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ 3 مہینے سے تو وہ کسی طرح لیت و لال میں تھے, لیکن آخرکار کسی نہ کسی دن تو انہوں نے پیش ہونا تھا نا, تو یہ بھی غنیمت ہے کہ آج پیش ہو گئے. اور اب یہ ہے کہ اس کے بعد عدالت سے انہوں نے کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, انہوں نے درخواست بھی ڈالی. انہوں نے کہا جی یہ تو وفاقی حکومت کا اختیار ہے کہ آپ کو انہوں نے ECL پہ رکھا ہوا ہے. اب وفاقی حکومت میں ابھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درخواست ڈالی ہے, وفاقی حکومت اس پہ کیا کرتی ہے. انہوں نے تو پیشکش کر دی کہ آپ والدہ کی لالت کی وجہ سے جانا چاہ رہے ہیں تو ہم ایئر ایمبولنس پہ ان کو پاکستان بڑی انہوں نے جنراسٹی کا اظہار کیا ہے. اور اگر وہ آ جائیں ان کی والدہ تو ان کے لیے بھی عافیت اسی میں ہے. یہ کسی پیشکش کے جواب میں تھی, کسی پیکج کا حصہ تھی, یا بالکل خالص پیشی تھی؟ میں تو سمجھتی ہوں یہ خالص پیشی تھی. دیکھیں نا, میں تو I look at everything at their face value and what they look like. میرے اندازے میں تو یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اور اس کا آگے منطقی انجام بھی ٹرائل کے حوالے سے ہی ہوگا. اور اگر ان کی درخواست جو ہے
وہ مسترد کر دیتی ہے وفاقی حکومت، اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں 199 میں، تو وہ بھی اگر نہ ایکسیپٹ کریں تو پھر سپریم کورٹ تک کی رسائی ہے سینیٹر کہ زاہد وہاں زاہد سے صاحب، لے سکیں آرڈر۔ یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا معاملہ عدالتوں سے فیصل ہوگا یا سرکار کوئی فیصلہ کرنے والی ہے؟ چوتھائی صاحب، میرے خیال میں جمیل صاحب ہے نا، وہ جو جرنلسٹ بھائی جی ہے جی، خالد جمیل صاحب، ہمارے ساتھ جو ہے، جی ایک تقریب میں ابھی آپ کے ساتھ خالد جمیل صاحب نے بہت اچھی بات اس نے کی، اور بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ لاسٹ ایئر اسی وقت، یہ اس اپریل کے مہینے میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا، تو سینٹ میں ہم نے ایک ہنگامہ کیا اور ہم نے وہاں ایک قرارداد پاس کی کہ پروین مشرف چونکہ آیا ہے تو آرٹیکل 6 میں فیڈرل گورنمنٹ کا ثوابِ دید ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ تو اس وقت کیئر ٹیکر نے یہ سٹانس لیا کہ جی چونکہ، اور یہ طیارہ بالکل آیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھے، اور وہاں پہ تھا، اور ہمارے ایک دوست ملک جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرتے ہیں اور دوسرے کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے بہت شور کیا سینٹ کے اندر، اور ہم نے ایک قرارداد پاس کی کہ جی اس کے خلاف آپ مقدمہ درج کیا جائے، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کہ یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے اور ہم صرف الیکشن کے لیے آئے ہیں، تو یہ اگلی حکومت پہ ہوگا۔ اگلے حکومت جب آئے تو پھر بھی ہم نے ایک قرارداد سینٹ سے پاس کیا۔ اس وقت ایک ہاؤس تھا، سینٹ تھا جب کیئر ٹیکر تھی، لیکن بعد میں دوسرا بھی ہاؤس آ گیا، اور پھر ایک اور قرارداد ہم نے پاس کی جس کے بدلے میں چوتھائی صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط مجھے ملا اور ایک رضا ربانی صاحب کو ملا، اور اس میں بہت غلیظ زبان استعمال کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ دونوں کے خلاف ہم یہی کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیونکہ آپ لوگ پروین مشرف کے خلاف یا آرٹیکل 6 کے آپ جو ہے نا ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ آپ یہ مجھے بتا دیجئے، موجودہ حکومت جو ابھی، میں تھوڑا سا ہٹ کے پھر آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں کہ ابھی بلاول کو جب ایک تھریٹ ملا تو موجودہ حکومت کہتے کہ وہ کاغذ ہمیں دے دے، ہم نے وہ لیٹر اس وقت دونوں لیڈر آف دی ہاؤس کے حوالے کر دیا، اور ہم نے کہا آج تک چوتھائی صاحب سال ہونے والا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ خط جو تھے وہ جعلی تھے یا کس نے واقعی بھیجے تھے۔ موجودہ حکومت بالکل یہ جو ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکنوں میں لائق نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل کے ذریعے معاملات ہو رہا ہے، لیکن یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں، این پی تو سمجھتی ہے کہ جس چیز کو آپ نے ہاتھ لگا اب اس کو منطق کے انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے یا عوام تفہیم سے کام لیں گے یا مصالحت سے کام لیں گے، تو وہ آئین اور وہ قانون جس کے لیے ہم سارے زندگی جدوجہد کرتے ہیں، اور جمہوریت کے دعوے دار ہوتے ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، اور جمہوریت کو جو ڈیریل کوئی کرتا ہے اور اس کو اپنے بوٹ تلے رون دیتا ہے آئین کو، اور اس کو اگر ہم اتنی آسانی سے اس کو ریلیف دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ملک اور قوم کی مفاد میں نہیں ہوگا، اور یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہوگا۔ یہی اس وقت جو صورتحال ہے، یہ آپ نے بات صحیح کی کہ دیکھیں کورٹ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے تو نہ پہلے پابندی لگائی تھی، نہ یہ کہا تھا کہ ACL پہ اس کا نام ڈال، لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ملزم جہاں بھی ہوتا ہے کورٹ آرڈر کرتا ہے اور پیش کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، کورٹ کا کام نہیں ہوتا ہے، کورٹ کے پاس اپنا کوئی فورس نہیں ہوتے کہ جا کے بندے کو لے کے آ کے پوسٹ کرے۔ اب یہ اگر عدالت نے کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری ذمہ ہوا حکومت اور یہ کہ عدالت نے کہا کہ کیونکہ اگر یہ جاتا ہے باہر اور پھر واپس نہیں آئے گا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حکومت ہی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو حکومت کو دیکھنا چاہیے اور اس تناظر میں ڈیسیجن لینا چاہیے، اور وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے جو آج جو ایک تاریخی ڈیسیجن لیا گیا جو 60 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا گیا، 60 سال میں اس ملک کے آئین اور قانون کو پامال کیا گیا، 60 سال میں بوٹ تھلے روندا گیا، کیا ابھی بھی جو اس وقت ایک میچور اپنے آپ کو سیاستدان جو سمجھ رہے ہیں اور وہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں، تو کیا یہ ایک منطق کے انجام تک پہنچانا نہیں چاہیے؟ چاہے کچھ بھی ہو، عدالت کی کام ہے، عدالت اس کو سزا نہیں دیتے تو الگ بات ہے، لیکن اگر عدالت میں تو کیس چلنا چاہیے اور پری ٹرائل ہونا چاہیے، اس میں نہیں ہے کہ کوئی جاری کیا جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس قانون عوائن صرف مظلوموں کے لیے نہیں، چھوٹے لوگوں غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایک ڈکٹیٹر کے لیے بھی ہے، ایک امیر کے لیے بھی ہے اور ایک سیاستدان کے لیے بھی ہے۔ خالد جمیل صاحب، آپ کیونکہ اسلام آباد میں دارالحکومت میں رہتے وہیں پر ہیں، جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر، آپ تقریبات میں کچھ ہواؤں میں بات چیت ہو رہی ہے یا آن ٹھوس گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے کہ مقدمہ واقعی چلے گا؟
देखिए, मुकदमा तो ना सब चलेगा कि इसको विड्रॉ करना जो है कि वो, जैसे मैंने पहले कहा कि नवाज गवर्नमेंट के लिए सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा कि वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जब जैसे जायद साहब कह रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक जो बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते हैं, दोस्त ममालिक ने इस केस के अंदर भी यकीनन गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, लेकिन उनको भी इस गवर्नमेंट ने यही कहा था कि अदालतों में कैसे हम इन्फ्लुएंस डाल सकें और कैसे केस वापस ले लें। तो कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको चलने दें, हमारे एंड के ऊपर जो भी रिलीफ हो सका हम दे देंगे, इनकी तस्दीक नहीं होने देंगे, हम तजलील नहीं होने देंगे। और इनको अगर कोर्ट ने कोई सजा दे भी दी तो फिर भी कानून के अंदर, आयन के अंदर ऐसे रास्ते हैं जहां पे जैसे डॉक्टर कदीर का जिक्र किया जाता था कि उनको माफी दी गई थी। फिर एक तजवीज़ तो यहां तक भी हमने इस्लामाबाद में बड़े अहम ऐवानों के अंदर ये भी सुना गया कि शायद एक कदर ड्राफ्ट भी ऐसा तैयार किया जा रहा है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एक्ट एक लाया जाए कि जिसके अंदर तमाम लोग जो हैं कि वो अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ करें, कौम से माफ़ी मांगे और फिर कौम उनको माफ़ कर दे और मुस्तकबिल के लिए ऐद करें कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। तो एक यहाँ तक तजवीज़ जो है कि वो सामने आई थी। तो मेरा ख्याल है कि केस जो है कि चलेगा, केस को इतना ईजी नहीं होगा कि केस को आप उठा के इस कोर्ट को घर भेज दें या केस के ऊपर समाअत ना हो, केस तो चलेगा। अब इसके ऊपर है कि वो प्रोसीडिंग्स कितनी लंबी चलती हैं, उसके अंदर मुशर्रफ की अगर जरूरत पेश होती है, कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि अगर कभी जरूरत हुई तो इनको तलब किया जा सकेगा, लेकिन उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया है और ये भी कहा गया जी वो अपने इलाज के लिए फ्री हैं, जहां भी मूव करने कर सकते हैं। तो केस तो चलना है। अब ये देखना होगा कि इसकी हेयरिंग्स तवातर के साथ होती हैं या उनके साथ, देखें ना अभी भी आज 31 को हेयरिंग थी, 15 की तारीख आई है। अब तो क्या अगर 15 दिन के बाद या एक महीने के बाद तारीख पड़ती है तो मामला तो मामला आगे चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब हमारे साथ रहने का, हमें बताने का हवाएं क्या कहती हैं। मेरे साथ दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जस्टिस नासिर इकबाल साहिबा और सेनेटर जाहिद साहब। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आकर इसी मौजूद पर बात करूंगा। वेलकम बैक जी। जनरल मुशर्रफ के वकील खास जनाब अहमद रज़ा कसूरी, जिन्होंने आज बाइकआउट किया, अदालत से बाहर रहे और देखते रहे मंजरनामा बाहर का अंदर का, वो आजकल क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी हो रहा है, मैच देखते होंगे। आज वो कहते हैं हमारा छक्का लग गया। आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस बारे में। 2020 क्रिकेट मैच है, इसका बॉल टू बॉल स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है। हम देखेंगे कि किस बॉल पर छिक्का लगाना है, किस पर चौका लगाना है। हमारा आज छिक्का ये लगा है कि शेख अकरम ने ये कह दिया कि ये गद्दारी नहीं बनती। जी जस्टिस नासिर इकबाल साहिबा, ये छक्का लगा है, बाउंड्री पे कैच हुए हैं या रन आउट हो रहे हैं? मैंने भी ये सुना, उनको कहते हैं अकरम शेख साहब को, कि ये गद्दारी नहीं है, ये आइन को तोड़ने की बात है। बात यह है कि आप उसको चाहे जिस तरफ से भी आप अपने नाक को पकड़े, बात तो यही है कि हाई ट्रीजन जो है आर्टिकल 6 में, उसका आप तर्जुमा कैसे करते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये तो एक बात मुसम्मम है कि जो एक्यूज है इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट अनटिल एंड अनलेस प्रूव गिल्टी बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। तो अभी तो वे मुल्जिम है। तो अगर ये ट्रायल चलेगी और इंशाल्लाह मुकम्मल होगी अपने मंतकी अंजाम तक, तो फिर इनको अपनी सफाई भी पेश करने का मौका होगा प्रोसिक्यूशन के बाद। तो अगर ये हो जाते हैं एक्विट तो फिर तो ये मुल्जिम भी नहीं रहेंगे, और अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर ये मुजरिम हो जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि अकरम शेख साहब ने ये थोड़ी सी कंसेशन की कि कबल अज वक्त उनको गद्दार कहने के बजाय ये कहा कि उन्होंने आइन शिकनी की है। और आइन शिकनी का तो मेरा ख्याल है उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया था जब आइन को उन्होंने सस्पेंड किया दूसरी मरतबा, कि मैंने आज ये किया है, मैं समझता हूँ कि यही बेहतर है। अब ये एक शख्स की सवाबदीद पे अगर आप आइन को छोड़ें तो ये फिर तो ना आइन की हुक्मरानी है और ना कानून की। तो हमें एक जमहूरी निज़ाम में इस बात का तो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि हमें यहाँ कानून की और आइन की हुक्मरानी चाहिए, हमें आइन शिकनी की ज़रूरत नहीं है। और ये भी इनको साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने जो कहा उस वक्त ऐसी बेपरवाही में कह गए। जिससे सज़ा तो वही है, आइन शिकनी हो या गद्दारी हो। बिल्कुल सही। मैंने तो ये कहा ना कि उन्होंने कुछ मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन बात तो वही है, आप नाक को जिस तरफ मर्जी से पकड़ ले। और ये तो अब उन्होंने साबित करना है कि उन्होंने आइन शिकनी नहीं की। ठीक, जाहिद खान साहब फरमाइएगा कि आइन शिकन या आइन के गद्दार या आइन से मावरा, बड़े आपने मंजरनामे देखे हैं, ज़िया को भी देखा और भी देखे। क्या ये दुरुस्त नहीं होगा कि हम पार्लियामेंट में एक ऐसा करारदाद लेकर आएँ जहाँ पर ये तय कर लिया जाए कि जो कुछ हुआ सो हुआ, सब माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें, तौबा करें
اور معاملہ ختم ہو جائے. جی چوتھائی صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو چونکہ جسٹس صاحبہ ہمارے ساتھ ہے اور جو ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 ہے میرے خیال میں اس کا ترجمہ جو مرضی کر دے لیکن اس کے چینج کرنے کا صرف اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہے نہیں, اور وہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 18 امینڈمنٹ میں اس میں ہم نے اور ترامیم کر کے اس کو سخت بنا دیا گیا تھا. تو چاہے اکرم شیخ صاحب کچھ بھی کہہ دے یا کوئی اور بھی کچھ بھی کہہ دے, وہ ہائی ٹریزن کا وہی ہائی ٹریزن ہے جو اس کا ترجمہ میرے سے زیادہ ہے. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں, لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایکٹ لایا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر, این پی اس کی بھرپور مخالفت کرے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ہم آئین کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. ہمیں اگر آئین کو تماشا بنائیں گے اور اس میں ہر وقت ہر ایک بندے کے لیے اس میں امینڈمنٹ کریں گے یا اس میں ایکٹ پاس کریں گے تو یہ مذاق ہوگا پورے دنیا میں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ابھی ایک ایکٹ آیا تھا جو ہمارے پبلک سروس کمیشن کے ہیڈ کے لیے کوئی نرمی کر دی گئی تھی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر بھی بن سکتا ہے, اور وہ نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا تھا. لیکن جب سینٹ میں آیا تو این پی نے بھرپور مخالفت کی, اس کو اپوز کیا. پہلے کچھ پارٹیوں نے سپورٹ کیا کہ لیکن لاسٹ میں یہی آ گیا کہ سب نے اس کو اپوز کیا اور وہ ایک کمیٹی کے پاس چلا گیا, اور کمیٹی آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی میں جو چیز چاہتے ہیں وہ واپس آتا بھی نہیں ہے. تو ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قوم بھی میں انشور کراتا ہوں قوم کو بھی, اور خالد جمیل صاحب چلے گئے میں اس کو بھی, کہ جب تک این پی پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ کبھی بھی ایسا قانون کو یا ایسی چیز کو کہ جس سے آئین کے تشخص کو پامال ہوتا ہے, جمہوریت کو پامال ہوتے ہیں, عوام کے حقوق کو پامال ہوتے ہیں, اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے بلکہ اس کو بالکل اپوز کرے گا. اور ایسے اپوز کرے گا کہ انشاءاللہ جب بھی ہم نے کسی چیز کو ہاتھ ڈالا ہے تو وہ ایکٹ یا کوئی بھی قانون ہے وہ اس سے پاس نہیں ہوا ہے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو اختیار دیا تھا آئین میں امینڈمنٹ کے, تو سپریم کورٹ کے پاس تو خود اختیار نہیں ہے, کیونکہ اگر اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہوتا وہ انٹرپریٹیشن تو کر سکتے تو 19 امینڈمنٹ ہمارے پاس واپس نہ بھیجتا, اور پھر جب پارلیمنٹ نے پاس کیا تو پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. دیکھیں ضرور اس میں ہمارے پارلیمنٹرین نے بھی غلطیاں کی ہے. اگر ضیاء الحق کے 8 امینڈمنٹ پاس نہ کرتا اور ضیاء الحق کو وہ تحفظ اس کے اس غلط کاروائیوں کو جو آئین کو پامال کیا گیا تھا قانون کو, اگر اس کو تحفظ نہ دیتا تو شاید یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا. پھر یہ جو آج ہمارے کچھ ساتھی جو ابھی بھی موجود ہیں, اور پروین مشرف کو 17 امینڈمنٹ میں اس کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات تھے اس کو بھی تحفظ دیا گیا, لیکن اس کے بعد جو 2008 میں پارلیمنٹ آیا اس نے اس کی ساری جو غلط آئین کو پامال کیا تھا, قانون کو پامال کا, اس کے انڈیمنٹی اس کو نہیں دی گئی, اس کو اس سے مستثنا نہیں قرار دیا گیا. اس لیے اس کے اوپر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 99 سے شروع کر دے تو 99 کو تو 17 امینڈمنٹ میں تو تحفظ دیا گیا تھا, لیکن 2007 میں اس کو جو اس نے جو ایکشن کیا یا اس نے جو آئین اور قانون کو پامال کیا اس میں اس کو اس میں اس کو کوئی بھی انڈیمنٹی نہیں ملی تھی, اس کو کوئی بھی اس سے استثناء نہیں دیا گیا تھا, اس سے وہ کیس بن گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک ابھی تاریخی واقعہ, آج جو تاریخی دن ہے اس کو ابھی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ سبق سیکھیں اور اس ملک کو سمجھے کہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہ جمہوری طریقے سے آزاد ہوا ہے اور یہ جمہوری طریقے سے آگے چل سکتا ہے, ترقی اور خوشحالی بھی گامزن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سیف صاحب, جناب کے وکیل. سیف صاحب اب کیا ارادے ہیں, کیا کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی معاملات طے ہونے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آج ایک قانونی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پروسیجرلی ایک ریکوائرمنٹ تھی چارج کا وہ ہونا اور فرد جرم کا عائد کرنا, تو وہ ریکوائرمنٹ آج کی سماعت میں پوری ہو گئی. اب اس کے بعد 2 ہفتے بعد کا ٹائم ہے, پھر یقیناً کیس آگے بڑھے گا. اس دوران کیا ہوتا ہے, کیا معاملات طے ہوتے ہیں, وہ تو خیر یہ ہے بھی سیاسی ٹرائل ہے, کوئی قانونی بات تو اس میں ہے نہیں, ایک پولیٹیکل ٹرائل ہے, تو یقیناً اس کا انجام بھی پولیٹیکلی ہوگا اور پولیٹیکل راستے ہی نکلیں گے, یہ میرا اندازہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ معاملات طے ہو جائیں تو بہتر ہوگا تاکہ قوم کو اس خلفشار سے جو ہے جلد سے جلد. سیف صاحب میں ایک بالکل غیر متعلقہ بات کرنے جا رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کو بھی سیاسی ٹرائل قرار دیا گیا تھا اور ان کو پھانسی دے دی گئی تھی.
आप इसको सियासी ट्रायल कह रहे हैं, कि कुछ खदशात पैदा नहीं होते आपको? देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल बिल्कुल सियासी ट्रायल था और उसका फैसला भी सियासी हुआ और उसके मुहर्रिकात भी पाकिस्तान में सियासी ही सामने आए। परवेज मुशर्रफ साहब का भी इसी तरह का ट्रायल है और इसके मुहर्रिकात भी जो हैं वो पॉलिटिकली आएंगे और इसका खमियाजा भी पॉलिटिकली भुगतना पड़ेगा। कानून और आइन की जहाँ तक बात का ताल्लुक है, सरबलंदी का आइन का ताल्लुक है, तो अगर वो नुक्ता नज़र होता या मतमा नज़र होता तो फिर आर्टिकल 6 की रूह के मुताबिक बाकी मुल्ज़िमान जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे उनको भी आज कटहरे में होना चाहिए था और फर्द जुर्म आयद करते वक्त वो भी साथ होते। लेकिन परवेज मुशर्रफ का तनहा अदालत के कटहरे में खड़ा होना ही इस बात का सबूत है कि आइन और कानून से ज्यादा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और इसका यकीनन जो है मंतकी अंजाम कोई पॉलिटिकली बदमजगी की सूरत में या पॉलिटिकल एक उसकी सूरत में ही क्या कहते हैं जिसको आप कॉम्प्लिकेशन कहते हैं उसी की सूरत में सामने आएगा। सर साहब, एक तैयारी की आमद की इत्तलात है इस्लामाबाद में, कोई आपको अपडेट मिला है? देखें चौधरी साहब, तैयारे तो आते रहते हैं इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 सीटर। हाँ, ये मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एक बात तय है कि परवेज मुशर्रफ साहब का नाम ECL में है और ECL में डाला भी हुकूमत ने ही है और निकाल लेगी ना वो। हाँ, निकाल ले तो फिर तैयारे आते हैं और लोग उसमें बैठ के चले जाते हैं। तो यकीनन परवेज मुशर्रफ साहब को भी अगर वैसे तो अदालत ने आज क्लियर कर दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, तो जी तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो एटलीस्ट उनकी वालदा बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए तो वो जा ही सकते हैं और वो जिस तरह अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आए थे इस तरह दोबारा भी आ जाएंगे और इन मुकदमात का सामना करेंगे। ना उनको कोई जबरदस्ती लेकर आया था और ना ही जो है बाद में जब आना होगा तो आएंगे। और सब छोटी सी बात बुरा मत मानिएगा, लोग ही कह रहे हैं सब स्क्रिप्टेड है। देखें सर, बात यह है कि स्क्रिप्ट तो यकीनन है और मैंने आपको कहा है कि एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है, लेकिन वो स्क्रिप्ट लिखा हुकूमत ने और उसके अदाकार जो हैं वो चौधरी निसार साहब और उनके हवारी हैं। यकीनन यही लोग मुकदमा ला रहे हैं, यही लोग मुकदमा चला रहे हैं, अदालतों को भी एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट है, सियासी ड्रामा है। सिर्फ हुकूमत जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसको आइन और कानून की सरबलंदी की एक कोशिश समझ रही है, बता रही है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इससे ना जमहूरियत की कोई खिदमत होनी है, ना जो है आइन और कानून की सरबलंदी होनी है, बल्कि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, किसी के बदले उतरे और किसी के दिल की जो है ना वो जज्बात जो है वो ठंडे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ रहने का। मेरे साथ रहेंगे सेनेटर जाहिद खान साहब। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करूंगा। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे थे सेनेटर जाहिद साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। एक हमें अभी ज्वाइन किया है जनाब खुर्रम दस्तगीर ने, वफाकी वज़ीर तिजारत, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और यकीनन एक बड़े अहम खानवादे से ताल्लुक़ है सियासी मैदान में। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो कुछ हुआ उस पर कुछ चर्चे ये भी हो रहे हैं कि शायद मुलजिम को निकलने दिया जाए, जाने दिया जाए। आप पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे? पहले तो हमें, आप मुझसे बेहतर चुगताई से वाकिफ हैं कि 55 साल और 5 महीने लगे हैं इस दिन तक पहुंचने के लिए। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया था और पहली दफा जो है वो आइन को एब्रोगेट किया गया। हमें 55 साल 5 महीने लगे सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के लिए कि एक फौजी आमर पर हम फर्द जुर्म आयद कर सके। तो ये तो एक हमें एक निस्फ सदी से ज्यादा 3 नस्लें गुजर गई हैं और निस्फ सदी गुजर गई है, फिर हम बतौर एक कौम इस काबिल हुए हैं कि हम इस आइन, ये आइन शिकनी नहीं है, ये आइन को मुकम्मल तौर पर बाहर फेंक देना जो है ना, क्योंकि कौम को आप ताकत के जोर पर उस पर हुकूमत करेंगे, ये चीज है जिसका आज कुछ आगाज हुआ है और अभी हमें इसमें बहुत सफर तय करना है। जहां तक इशू है जो आज अदालत में कार्रवाई हुई, वाज़े तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक तो मैं इसे एक सितम ज़रीफी कहूंगा कि जिस आइन और कानून को उन्होंने 3 दफा जो है रद्दी कर दिया, आज उसी के तहत वो पनाह मांग रहे हैं और रियायतें मांग रहे हैं और कहा कि हुकूमत बदलता है वक्त आसमां कैसे कैसे। जी बिल्कुल, ये हमें इससे सबक सीखना चाहिए और हकीकत ये है कि इससे कता नजर के किसकी हुकूमत इस वक्त मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान के अवाम ने की हुई है, हमने कम से कम बतौर कौम जरूर आज एक छोटा सा ही, थोड़ा सा गुमराह से ही, जिस तरह भी लोग इसको कहना चाहें,
لیکن ہم نے آگے کی طرف قدم ضرور اٹھایا ہے. اور جو ECL کا معاملہ ہے وہ جب تک حکومت انہیں اجازت نہیں دیتی باقاعدہ طور پر وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ معاملہ وہ قانونی طور پر وہاں سٹینڈ ہے. عدالت نے اپنی رائے دے دی اور کہا ہے کہ ہماری طرف سے آپ اریسٹڈ نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ حکومت کی رائے اس میں موجود ہے. اور جو اہم بات یہ ہے چغتائی صاحب جس کے اوپر کم توجہ کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہائی ٹریزن کا کیس ہے, اور میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ ماشاءاللہ بہتر ایک اہل زبان ہے, ہائی ٹریزن کا جو ترجمہ ہے وہ غداری نہیں ہے, تو کوئی اور ہی معاملہ آپ کو نئی اصطلاح ایجاد کرنی پڑے گی. تو ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے وہ تمام جو قوانین موجود ہیں ان کو پہلی دفعہ عمل میں لایا گیا ہے. یہاں قانون کے ایک لفظ کے اوپر بھی بحث ہونی ہے کہ کیا مطلب ہے, کہاں سے اس کو چلنا چاہیے. کورٹس کی جو تشکیل ہوئی اس کے اوپر جس طرح معاملہ آگے چلا, اس میں ضرور بہت سارے معاملات جو ہیں چونکہ پہلی دفعہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو جورس پروڈنس اس کے اوپر ہونی ہے کہ یہ کس حد تک کرمنل کیس ہے کس حد تک نہیں ہے. لیکن بہرحال حکومت نے اور پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت نے آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو کم از کم ضرور ثابت کر دیا. بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب, ہمیں بتانے کا دعاز میں کہ 55 سال کے بعد ہم اس جگہ پہنچے. سینیٹر زاہد صاحب, خرم دستگیر صاحب بہت کلیئر ہیں, بہت کھل کے انہوں نے بات کی ہے, وزیر اطلاعات نے بہت کھل کے بات کی ہے, اور وزیر دفاع نے بہت کھل کے بات کی, بلکہ یہ تک کہہ دیا ہے کہ بہت سے قیدیوں کی مائیں بیمار ہیں تو کیا ان سب کو رہا کر دی جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف ہے اس مسئلے پر؟ دیکھیے چغتائی صاحب, آپ نے جو بات کی میں نے خرم دستگیر کو سنا, یہ اچھی بات ہے, لیکن خدشات بہرحال موجود ہے جس کے لیے سارے لوگ, کیونکہ اس ملک میں ایسا ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب ARD بنی تھی اور پرویز مشرف نے 99 کو ٹیک اوور کیا تھا, تو اس کے بعد ہم ساری پارٹیز مل کر ARD بنائی تھی جس کا سربراہ نوزادہ نصر اللہ خان سے اللہ بخش ہوتے. ہم اس کے گھر میں اسلام آباد میں رات کے 11 بجے میٹنگ کر رہے تھے, اور رات کو جب 12 بجے گئے اور 3 بجے خبر آئی کہ جی نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا. تو یہ چیزیں تو ہے نا, اس لیے اس ملک کے اندر خدشات, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اس ملک کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے. جس طرح اس نے کہا کہ نصف صدی میں یہی کام ہوتا رہا اس ملک کے اندر, تو ظاہر ہے کہ ایک نصف صدی میں ایک ایسا کام اگر ہو رہا ہو اس ملک کے اندر, آئین کو پامال کیا جا رہا ہو, انہیں مطلب ملک کا بیڑا غرق ہے قانون کا, اور آج جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے, جس آگ میں ہم جلس رہے ہیں, جو بارود کے ڈھیر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان ڈکٹیٹروں کی وجہ سے, چاہے وہ ضیاء الحق تھا, بیس ضیاء الحق تھا, اور اس کے بعد پرویز مشرف تھا. تو یہ چیزیں تو ہے نا ہمارے سامنے, لیکن اللہ کرے کہ حکومت اپنے اس عہد پہ قائم ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو اب منطق کے انجام تک پہنچانا چاہیے. اور ان کے بیچ میں اگر کوئی گروپنگ ہے بھی تو, کیونکہ اس وقت سارے جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس ایک بات پہ متفق ہے کہ آئین کو پامال کرنا کسی کو نہیں دینا چاہیے. اور جو اس وقت جو صورتحال ہے میرے خیال میں سارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ میچور ہو چکی ہے, اور وہ کسی کا سہارا نہیں بنیں گے, کیونکہ ہمیشہ کے لیے اگر اس ملک کے اندر کوئی بھی ڈکٹیٹر آئے, کوئی بھی مارشل آئے, تو ضرور سیاستدان ان کے ساتھ مل کر آئے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں کسی میں, کیونکہ میڈیا آزاد ہے ہماری, اور ہمارے قوم اویئرنس ہے اس معاملات سے, اور ان کو ٹائم کے ٹائم خبر مل رہی ہے, تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میرے خیال میں, چغتائی صاحب میں آپ کو یہ انشورنس کرتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ڈکٹیٹر یا کسی بھی ایسے غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو سپورٹ کرے گا. اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو یہی جو آج ایک تاریخی دن جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اور مسلم لیگ اس کے دعویٰ کر رہے ہیں, ہم کرے اللہ اس کو ان پہ قائم کرے, اور یہ منطق کے انجام تک بہت شکریہ آپ کا سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ رہنے, کھل کے بات کرنے کا. ہم نے جب یہ اطلاع آئی کہ جنرل مشرف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ICU میں داخل ہو گئے ہیں, تو ہم نے سوال رکھا تھا کہ کیا مشرف عدالت میں پیش ہوں گے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے ناظرین نے اور ووٹ ڈالنے پول پہ جانے والوں نے غلط انفارمیشن دی اور غلط فیصلہ کیا. 37% نے کہا ہے کہ ہاں, 63% نے کہا ہے کہ نہیں وہ پیش نہیں ہوں گے. چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی اچھی خبر سنا دوں میں آپ کو کہ پاکستان میں ایک عرصے کے بعد پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, جس کے مطابق مٹی کا تیل 5 روپے 61 پیسے کمی سے 101 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو جائے گا. اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں
कमी होगी, इस तरह हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, इस तरह हाई ऑक्टेन की कीमत में कमी होगी और इस तरह दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कमी होगी। और ये एक अच्छी खबर इसलिए है कि बहुत दिनों के बाद डॉलर की कीमत भी कम हुई है और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ रही है। ये कमी आवाम तक जानी चाहिए, नीचे तक जानी चाहिए। अगर डीजल सस्ता होता है और सब्जियां महंगी रहती हैं, सामान महंगा रहता है, हम लोग नकल महंगा रहता है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आवाम तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। सरकार को चाहिए कि अगर वो कीमतें कम कर रही है डीजल की तो यकीनी बनाए कि बसों के किराए भी कम हो, और ख़ासी कमी है ये, बसों के किराए भी कम हो और दीगर सूरत हाल में भी कमी वाक़ हो, महंगाई में मुमकिन तौर पर कमी हो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।